Welcome, 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 welcome to my all viewers. God bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम का फजल और मुकाशफा दे, ताकि आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के नाम को जलाल दे सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आपका होस्ट पास्टर यूसुफ रजा आप सबकी खिदमत में यीशु मसीह के अजीम नाम में सलाम पेश करता है और दुआ करता है कि आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो और आज हम खुदा की हजूरी में उसके अजीम नाम में बरकत पाएं और उसके कलाम के मुताबिक आज फिर इस खूबसूरत दिन में उसकी नेमतों बरकत को पाकर शुक्रगुजारी करें। आपके पास वक्त है, जरूर खुदा की आवाज को सुनिएगा, खुदा के कलाम की तरफ आइएगा, अपने आप को खुदा के लिए तैयार कीजिएगा। खुदावंद आपको कॉल करता है, खुदावंद आपको बुलाता है। अगर चंद लम्हों के लिए हम दुनियादारी की फिक्रों से निकलकर, हम दुनियादारी के कामों से निकलकर जिंदा खुदा के तब के सामने, जो आज भी अपने पाक हाथों को बढ़ाकर हमें बरकत देता है, हमें मसा करता है और हमारी आओ पुकारों को सुनता है और हमें ब्लेस करता है, ताकि हम इस जमीन पर उसकी बादशाही को कायम कर सके। वो बादशाही जो आसमान पर है, उसको जमीन पर सुलह और शांति के साथ, मोहब्बत के साथ, खुदा के कलाम के मुताबिक उस बादशाही को कायम कर सके। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर खुदा की आवाज को सुनते हुए खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगियों को खुदा को दें, अपनी सोचों ख्यालों को खुदा को दें और आज के दिन के लिए पाक रूह कुदस की हजूरी में, उसके मुकद्दस और जलाली नाम में, जो सब नामों से आला और अफजल है और जिस नाम के सामने हर एक घुटना झुकता है और हर एक जुबान इकरार करती है कि मसीह खुदावंद खुदा का बेटा, जो नजात देने के लिए दुनिया में आया और जिसने अपने आप को कुर्बान किया, हमारा फिदिया दिया, हमें छुड़ाया और बचाया और अबदी जिंदगी में दाखिल करने के लिए उस रास्ते को, उस दरवाजे को खोल दिया, ताकि हम खुदा के साथ मुलाकात कर सकें। आइए मुलाकात कीजिए खुदा के साथ। वक्त है, आप खुदावंद को वक्त दीजिए, खुदा के नाम को जलाल दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा अजीम है, उसकी अजमत को, उसकी हशमत को, उसके लाजवाब नाम को, उसके कामों को देखिए, जिसने बगैर सतून के आसमान को खड़ा कर दिया, जिसने पानियों पर जमीन की नींव रख दी और आज भी उसी तरह से सूरज काम कर रहा है, चांद काम कर रहा है, सितारे काम कर रहे हैं। खुदा चाहता है जिस तरह वो उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, इसी तरह मैं और आप भी उसकी ताबेदारी करना शुरू करें। आइए दुआ करेंगे। जलाल से मेरे खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदाए कदूस, बुजुर्ग बरतर, यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत जलाली नाम
आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं इस बड़ी बरकत के लिए जो आपने हमें जिंदा रखा, हमारी सांसों को बहाल किया, हमें जिंदगी जैसी नेमत दी। खुदावंद अपने घर में लाया, अपने कलाम का मस्सा दिया, पाक रूह की मामूरी दी और अपने साथ बात करने का फजल बख्शा। हम यीशु मसीह में आपका शुक्र अदा करते हर उस जिंदगी के लिए जो इस वक्त आपके कलाम को सुनकर आपसे गुफ्तगू कर रही है। खुदावंद आज जितने भी लोग आपको आपके कलाम को सुन रहे हैं, मैं एक एक घर के लिए, एक एक खानदान के लिए, एक एक फर्द के लिए आपकी बरकत को मांगता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद हर सुनने वाला ईमान लाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद आज मैं अपने आप को खुदावंद आपके हुजूर लाता और आपका मुकाशफा मांगता हूं, आपके भेदों को मांगता हूं, आपके जलाल को मांगता हूं, ताकि खुदा उस कलाम को जो मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है, उस रोशनी को पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं, उस खुशखबरी को जो खुदा तेरा बंदा यशायाह कहता है, क्या ही खुशनुमा कदम है उनके जो खुशखबरी की बातें पैगाम लाते हैं। तो आज खुदा जितने भी लोग आपकी खुशखबरी को सुने, ईमान लाए और जिंदगी पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरा दिल बड़ा शादमान है कि खुदा आपको और हमें रोज एक बाहमी राब्ते के जरिए मिलाता है। कलाम का वो राब्ता जो कभी टूटता नहीं है, जो मजबूत करता है, अच्छी खबर के साथ, अच्छी खुशखबरी के साथ वो हमें जोड़ देता है, हमें बरकत देता है, ताकि हम उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दें। तो आइए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान दें और खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम मुकद्दस कलाम में ज़बूर की किताब में से एक हवाला सुनेंगे जो बड़ा ही खूबसूरत हवाला है। अगरचे बाइबल पैदाइश की किताब से लेकर यूहन्ना अरब के मुकाशफा तक पूरी की पूरी बड़ी खूबसूरत जो रहनुमाई, जो तरबियत और खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए बेहतरीन रास्ता है और हमने उस मुकद्दस रास्ते को चुनना है जिस पर अबदी जिंदगी है। हालेलुया। तो आइए गौर करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 41 और उसकी 12वीं आयत है। लिखा है कलाम में, मुझे तो तू ही मेरी रास्ती में क्या बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। क्या ही खूबसूरत बात एक ईमानदार के लिए
ایک راست باز کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اور خدا میں رہ کر زندگی گزارتا ہے۔ خدا کے کلام میں اگر ہم آج غور کریں، خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے راست بازی میں قیام ہے، راست بازی کے اندر زندگی ہے، راست بازی کے اندر ابدی جلال ہے، راست بازی کے اندر ہمیں اطمینان اور سکون اور راحت ملتی ہے۔ کیسے ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جان سکتے ہیں؟ آئیے چند لمحوں کے لیے غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے اگر ہم پرانے عہد نامہ میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن خدا اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ، ایمانداروں کا باپ، تیری اولاد اتنی ہو جائے گی کہ تو شمار نہیں کر سکے گا، آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ لیکن جب خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے پڑھایا، اسماعیل اسحاق دیا، پھر اسحاق سے خدا نے برکت پیدا کی اور خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا اور اسحاق کو یعقوب دیا، تو یعقوب کے 12 بیٹے خدا نے اسے دیے اور 12 قبیلے اسی ابراہیم کی نسل سے نکلے، جو یعقوب کے 12 بیٹے 12 قبیلے کہلائے۔ اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ راست بازی کی زندگی میں کس طرح سے قیام ملتا ہے، راست بازی کی زندگی میں کس طرح سے ایمان بڑھتا ہے، راست بازی کی زندگی میں کیسے قیام ملتا ہے۔ تو یوسف کے بارے میں ہم آج غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوسف ایک راست باز آدمی تھا جو اپنے قبیلے میں اپنی دینداری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس بھی تھا اس وقت بھی خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرتا تھا اور وہ ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیتا تھا، اور جب وہ خدا کے نام کو جلال دیتا تھا تو خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اس کی زندگی کو بلیس کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسی قبیلے میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے داؤد کی نسل کو برکت دی، تو خدا نے داؤد کے ساتھ بھی وعدہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا نے جب متی کی انجیل کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس سے یہ پیدا ہوا، آدم سے کیسے کہانی اس نے شروع کی اور یسوع مسیح تک آ کر اس نے قبیلوں کے قبیلے بنا کر ہمیں بتایا۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں یوسف کے بارے میں، اور یوسف ایک راست باز آدمی تھا جو اپنے اس علاقے کے اندر ایماندار راست باز گنا جاتا تھا۔ اس کی زندگی ایک خوبصورت زندگی تھی، تاہم پورے قبیلے میں خبر پھیل گئی کہ اس کی منگیتر یعنی اس کی منکوہہ بیوی جو اکٹھے ہونے سے پہلے اس کے بارے میں یہ بات عام کر دی گئی کہ مریم امید سے ہے۔ سب کے لیے یہ نہایت بدنامی کی بات تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں
کوئی ایسا قدم اٹھائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بھی اور ویسے بھی دنیا داری میں بھی اگر کوئی بیٹی شادی سے پہلے ایسے ہو جائے تو ہم اسے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید جب یوسف کے پاس یہ خبر پہنچی ہوگی تو یوسف کے دل میں بھی ایسا ہی خیال آیا ہوگا، یوسف کی زندگی کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہوگی، اور یوسف میں بھی دوسروں سے اس کے بارے میں اگرچہ گواہیاں سنی، لوگوں نے بتایا، لوگوں نے اس کو آ کر سنایا، تاہم وہ راست باز آدمی تھا۔ اور یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ جس طرح ہم نے کلام میں سنا ہے زبور 41 12ویں آیت میں، مجھے تو ہی میری راستی میں کیا بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ اور یوسف یہ بات جانتا ہے، اور یوسف کے دل میں اگرچہ آیا بھی تو بھی وہ جانتا تھا کہ مریم کے ساتھ اس کے تعلقات کی سچائی جو ہے خدا کو خوب وہ جانتا تھا، وہ سچائی کو خدا کے حضور رکھ کر جانتا تھا۔ بعض اوقات میرے عزیزوں ہماری بھی ایسی ہی صورتحال بن جاتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی آپ کی راست بازی کو نہیں جانتا۔ خدا جانتا تھا یوسف کی راست بازی کو، خدا بہتر طور پر اس کی زندگی سے واقف تھا، اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، وہ ہماری زندگی سے خوب آشنا ہے۔ کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوگی کہ آپ خدا کی مرضی پوری کریں گے لیکن لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے بارے میں آوازیں کسیں گے۔ جب آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کے بارے میں غلط کیا سرائیاں پیدا کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد کے اندر کہ ابلیس بڑے زور سے کام کر رہا ہے، ابلیس بڑے زور سے انسان کی سوچ پر کام کر رہا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں تو باہر دیکھنے والا سوچنے اور غور کرنے اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا کیا خیال پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے تمام موقعوں پر آپ صرف اپنی دینداری پر قائم رہیں، اپنی راست بازی پر قائم رہیں، اپنے مشن پر قائم رہیں، اپنے ویژن پر قائم رہیں، اپنی خدمت پر قائم رہیں، اس کلام پر قائم رہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور یقین رکھیں کہ خدا ہمیشہ آپ پر کرم کی نظر رکھتا ہے، جیسے اس نے یعقوب کے بیٹے یوسف پر اپنی نظر کرم کی اور اسے بدی سے بچاتا رہا۔ اگرچہ مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، لیکن اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا، قید قبول کر لی، غلامی قبول کر لی، لیکن خدا کی راست بازی میں، اپنی دینداری میں، جو تعلیم خدا سے اسے ملی تھی اس میں وہ قائم رہا اور خدا کی نظر میں برکت پاتا رہا۔ خدا ان سب پر مہربانی کرتا ہے جو وہی کام کرتے ہیں جسے راست سمجھتے ہیں، جو خدا کی مرضی
مرضی کے مطابق چلتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے ان کے کاموں سے کیا عکس کریں گے یا کرتے ہیں۔ یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ لوگ سچائی کو جانتے ہیں۔ بلکہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ خدا کی نظر میں راست باز آدمی ہیں۔ جب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیا، یا وہ آپ کے کاموں پر نکتہ چینی کرے، تو آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کی فکر نہ کریں، بلکہ اس بات پر اعتماد رکھیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یوسف راست باز، اور وہ مقدسہ مریم کو اپنے پاس لے آیا، خدا نے اسے بتایا، اور خدا نے اس کی زندگی میں نور کو چمکایا۔ خدا ہماری زندگی میں بھی ایسے بھیدوں کو کھولتا ہے جو ابلیس مختلف طریقوں سے ہمارے ارد گرد ہماری سوچوں میں ڈالتا ہے۔ کیا آج ہم ناراستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے اندر کہ راست بازی میں قیام ہے، راست بازی میں زندگی ہے، راست بازی میں سکون ہے، راست بازی میں اطمینان ہے، راست بازی کے اندر ہی خدا کا جلال ہے؟ سو میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم آج اس بھید کو سمجھتے ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے ہم ایسے فیصلے کر دیتے ہیں جو بعد میں نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، جو دکھ کا سبب بن جاتے ہیں، جو پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ آئیے آج غور کریں، ہم بات کرنے سے پہلے غور کریں گے، سوچیں گے، کسی کے بارے میں ناحق کہنے سے پہلے اس بھید کو سمجھیے جو خدا نے اپنے بندہ حضرت یوسف کی زندگی میں عیان کیا، ظاہر کیا، بیان کیا، تاکہ سب لوگ اس کے بھید پر اس بات میں کہ خدا سچا ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا جلال کا بادشاہ ہے، وہ برکت دیتا ہے۔ آئیے، اگر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہی ہے، یا میری سوچ میں، میرے خیال میں دوسروں کے لیے بری سوچے، برے خیال ہیں، تو آئیے اسے نکال دیجئے اور راست بازی کی زندگی گزارنے کے لیے خداوند کے کلام کی طرف آئیں، خدا کے گھر کی طرف آئیں، خدا کی طرف آئیے، روح القدس کو رسیو کیجئے، یسوع مسیح پر ایمان لائیے، توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، معافی مانگیے، سچے دل سے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجئے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے، توبہ کر لیتے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر خدا گہرے طور پر راست بازی کے عمل کو جاری کر دے گا، اور آپ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ یہ میرا ایمان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے چگرد باڑ لگانا جانتا ہے، پاک روح کی باڑ لگا دیتا ہے، فرشتوں کے پہرے لگا دیتا ہے، کیونکہ کلام
बाबत हुक्म देगा। आज खुदा पर ईमान लाइए, जिंदगी पाइए और निजात पाइए। हम दुआ करेंगे खुदा के जिंदगी बख्श इस कलाम के लिए कि रास्तबाजी के अंदर ही जिंदगी है, क़याम है, इत्मीनान है। अगर आपकी जिंदगी में रास्तबाजी नहीं है तो आप दुख की जिंदगी गुजार रहे, मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे, परेशानी की जिंदगी गुजार रहे, मुश्किलात के अंदर हैं, तो निकलिए आज। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका रहम मांगिए अपने लिए, उसका तरस मांगिए अपने लिए, उसकी बरकत मांगिए अपने लिए, कलाम मांगिए अपने लिए। ओ हालेलुया। खुदा मुझसे कहिए, खुदा हमें रास्तबाजी के साथ जिंदगी गुजारना सिखा दे। ऐ खुदा हमें रास्तबाजी के साथ अच्छे फैसला करना सिखा दे। हमें रास्तबाजी के साथ खानदानी जिंदगी के अंदर रहना सिखा दे। रास्तबाजी के साथ हमें चर्च के साथ जुड़े रहने का फजल बख्श दे। खुदा हम चाहते कि आपके कलाम से हम रोज जो बरकत पाते हैं, ये हमारे लिए निजात और जिंदगी का बाइस बन जाए। हालेलुया। दाइन यूनुस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बरकत दे इस घराने को, बच्चों को बरकत दे, शीजा पर बरकत आए, शिमोन पर बरकत आए, और खुदा का रूह कुदूस पर आए, पाक रूह की मामूरी आए, तकबीर पर खुदा की बरकत आए, खुदा का जलाल आए, खुदा की रहमत आए, एडवोकेट सलीम रजा पर बरकत आए, अजीजा बीबी पर बरकत आए, खुदा का जलाल बीमारों पर आ जाए, खुदा की शिफा बीमारों पर ठहरना शुरू हो जाए, बीमार शिफा पाना शुरू हो जाए। तेरे बंदा परवेज, एलन, नेमा और रोमा के लिए खुदा आपकी बरकत को मांगते, उनकी जिंदगी में पाक रूह का मस्सा मांगते, उनके आने वाली जिंदगी में तेरी खुशहाली को मांग लेते। सारे पर्पस पर आपकी बरकत आ जाए और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। भाई परवेज को, उसके घराने को, बच्चों को ब्लेस कर दे। सारी रुकावटें खत्म कर, इब्लीस के मंसूबे खत्म कर, जलाल जाहिर कर। तेरा शुक्र करें खुदा, तू रहम, फजल और बरकत दे। भाई परवेज की जिंदगी में तेरा नूर चमके, तेरा कलाम चमके, रूह कुदूस की मामूरी उनको गाइड करती रहे और खुदा तेरा फजल उन पर ठहरता रहे। तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। कामरान और नेबल की जिंदगी के लिए भी, जिनकी जिंदगी में खुदा वो काम करता है, सोच बदल देता है, ख्याल बदल देता है, आज उनकी जिंदगी की सोचों को बदल दे। इसी तरह जिस तरह तूने हजरत यूसुफ रास्तबाज की जिंदगी को बदल दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमें अपनी खिदमत के लिए बरकत देता। मैं शुक्रगुजार हूं कि रोज अपनी हैकल में ऐ खुदा खड़ा होने का फजल बख्शता है। ये मेरे लिए बड़ी बरकत की बात, मेरे लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी की बात। अगरचे मैं इस लायक नहीं, तो भी तेरा फजल मुझ पर और मेरे घराने और मेरे चर्च पर है कि हम आपके कलाम से बरकत पाए। आज का कलाम मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मुझे ब्लेस कर,
مجھے برکت دے، میں خدا اس زمین پر تیری بڑھائی اور تیری تمجید کروں، بے اولادوں کو اولاد دے، تیرا فضل ان پر آ جائے، ان کے اندر زندگیاں آ جائیں، جلالی کلام آ جائے، چرچ کو ملٹیپلائی بلیسنگ دے۔ تیرے بندہ ندیم کے لیے خاص طور پر برکت کی دعا کرتے، جو اس وقت نشتر ہاسپٹل میں ایڈمٹ، آج خدا تیری برکت، تیرا روح القدس تیرا پاک روز کی زندگی میں کام کرے، اور خداوند یسوع کے نام میں، خداوند میں آپ کے بیٹے یسوع کا خون اور اس کی زندگی میں مانگ لیتا، اے خدا اپنا خون اس کو لگا دے، اے خدا اس کی ساری باڈی کے اندر تیرا خون گردش کرنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح اے خدا تیری بیٹی زرینا کے لیے بھی، اے خدا تو جانتا، تیرے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، زندگی کا منبع، شفا کا منبع، نجات کا منبع یسوع مسیح آپ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آج گہرے طور پر آپ کا جلال کام کرے، آپ کی قدرت کام کرے، آپ کا نام جلال پائے۔ خداوند میری دعا ہے میری بیٹی شفا سے بھر جائے، اس کی ساری چیسٹ انفیکشن، سب طرح کی اے خدا بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے، شفا آئے۔ تیرے بندہ سومی کے لیے دعا کرتے ہیں یسوع کے نام میں، سومی کی زندگی میں چینج لے آ، رہائی کا جلال ظاہر کر، تیرا بندہ تیرے کلام سے برکت پائے، اس کی ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے، جلالی ہاتھ بڑھا، کلام کا مسا دے، اس علاقے پر برکت دے، نوجوانوں کو بدل، زندگیاں تبدیل ہو جائیں اور تیرا نام جلال پائے۔ اے خدا آج کی میٹنگ کو برکت دینا، اے خدا آج لوگ برکت پائیں، بے شک تو جانتا ہے اور تو برکت دینے والا ہے، رحم کر۔ روشنی چوک کے لیے دعا کرتے اپنا کبھی ہاتھ بڑھا اور فضل اور جلال سے معمول کر دے، بچوں کو برکت دے، جو چرچ کی خدمت کرنے کے لیے لیڈرز تیار کر، ورشپر تیار کر، چرچ بنے، ترقی کرے، تیرے کلام اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اے خدا ایک ایک زندگی میں تیرے بیٹے یسوع کا نور گہرے طور پر کام کرے، ہماری سوچوں خیالوں میں تیرا جلال ہو، رحم کر، برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔ God bless you my all viewer. Thank you so much. آپ نے وقت نکالا، کلام کو سنا، دعا میں ٹھہرے، اور میرا ایمان ہے کہ جتنوں نے بھی سنا ہے یقیناً برکت پائی ہے، ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ خدا آپ کو اسی طرح ہر روز اپنے جلال کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا کرتا رہے، ہم آگے بڑھیں اور اس خوشخبری